شکریہ مولوی جبلین صاحب. حضرات، سونا چاہے جتنا بھی بیش قیمت اور خوبصورت ہو، جب تک اس کو صحیح طرح سے تراشا نہ جائے اور اس میں نگ نہیں لگایا جائے تب تک اس کی خوبصورتی نکھر کر نہیں آتی. ٹھیک اسی طرح یہ بیش قیمت سٹیج جو آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، اس کے صحیح حقداروں کو میں آواز دینا چاہوں گا. ان کرسیوں کے صحیح حقداروں کو میں آواز دینا چاہوں گا اور اسٹیج کو چار چاند لگانا چاہوں گا. سب سے پہلے میں بھٹکل کمیونٹی جدہ کے صدر جناب نعمان علی اکبرہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنی نشست سنبھالیں. بادباں ناز سے لہرا کے چلی باد مراد، کارواں عید منا قافلہ سالار آیا. اس کے بعد میں ہمارے آج کے مہمان خصوصی جناب سید مسعود احمد صاحب، جو انٹرنیشنل انڈین اسکول جدہ کے پرنسپل ہیں اور میرے استاد بھی ہیں، اور یہاں پہ موجود کافی سارے ان کے شاگرد کے استاد بھی ہیں، میں ان کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں. ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا. ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا. مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا. اس کے بعد حضرات میں بھٹکل کمیونٹی جدہ کے سرپرست جناب زاہد رکن الدین صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی نشست پر جلوہ افروز ہوں. بزم ساقی میں ذرا دیکھ تو چل کر زاہد، بزم ساقی میں ذرا دیکھ تو چل کر زاہد، کیا بہاریں ہیں چھلکتے ہوئے پیمانے میں. اس کے بعد حضرات میں ہندوستان سے تشریف دو معزز شخصیات کو اسٹیج پر بلانا چاہوں گا، جناب عبد المجید جکاکو صاحب اور جناب عبد الرحیم پٹیل صاحب کو، کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. یہ کون آیا روشن ہو گئی محفل کس کے نام سے، یہ کون آیا روشن ہو گئی محفل کس کے نام سے، میرے گھر میں جیسے سورج نکلا ہے شام سے. اس کے بعد میں بھٹکل کمیونٹی جدہ کے سیکریٹری جناب عبید اللہ عسکری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. چہرہ کھلی کتاب ہے عنوان جو بھی دو، چہرہ کھلی کتاب ہے عنوان جو بھی دو، جس رخ سے بھی پڑھو گے پہچان جاؤ گے. اور اخیر میں اس بزم کے انعقاد اور عید ملن پروگرام کو ترتیب دینے اور اس کے لیے تگ و دو کرنے والے جناب ارشد اکیری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنی نشست سنبھالیں. دلے رانا بڑا کشتی نہ ڈر موج دریا سے، دلے رانا بڑا کشتی نہ ڈر موج دریا سے، کبھی کم ہمتی سے بھی سفینہ ڈوب جاتا ہے. حضرات، اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں جناب محمد ابن شعیب جباپو کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنی نظم سنائیں. محمد ابن شعیب جباپو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am Muhammad going to recite Arabic nasheed. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حوزت في الله لم تعدم ولم دائمين، حوزت في الله لم تعدم ولم دائمين، حتى غدت
أمة الإسلام في النجوم حتى غدت أمة الإسلام في النجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حبيب الله رسول الله إمام المرسلين حبيب الله رسول الله إمام المرسلين سريت من حرم ليلا إذا حرمين كما صار البدر في تاج من الظلم سريت من حرم ليلا إذا حرمين كما صار البدر في تاج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قوم قاسين لم تدرك ولم ترامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. شکریہ محمد، ماشاءاللہ بہت خوب. قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب وہ امام رسل وہ، فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. اس کے بعد حضرات میں ایک ایسے شخص کو آواز دینا چاہتا ہوں جس کے سپرد اس بزم کے انعقاد کی ذمہ داری سونپی گئی اور انہوں نے اس بزم کا بھرپور حق ادا کیا. آپ لوگوں کی تفریح و خوشی کے لیے ہر پروگرام کو بار بار دیکھا اور کوشش یہ کی کہ کوئی کمی نہ رہ جائے. میں خلوص قلب کے ساتھ ان کا شکر گزار ہوں. میں دعوت دیتا ہوں جناب ارشد اکیری صاحب کو کہ وہ آئیں اور استقبالیہ کلمات پیش کریں. میری ہمت کو سراہو میرا ساتھ دو، میری ہمت کو سراہو میرا ساتھ دو، میں نے ایک شمع جلائی ہے ہواؤں کے خلاف. جناب ارشد اکیری صاحب. السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد. ڈائس پر موجود جناب صدر، ہمارے جماعت کے صدر جناب نعمان صاحب، ہمارے سرپرست جناب زاہد رکن الدین صاحب، ہمارے جماعت کے سیکریٹری جناب عبید اللہ عسکری صاحب، اور ہمارے مہمان خصوصی جناب مسعود صاحب جو یہاں انڈین اسکول کے پرنسپال ہیں. آج ہمارے لیے بڑے خوشی کا موقع ہے اور ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ انہوں نے ہماری اس دعوت کو قبول فرمایا. اور ہمارے ساتھ اس کے ساتھ ہی کالیکٹ جماعت کے صدر جناب عبد المجید صاحب ہیں اور مدراس جماعت کے صدر جناب عبد الرحیم پٹیل صاحب بھی ہیں. میں ان تمام کا پرخلوص استقبال کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ ان کے علاوہ ہمارے عمرہ کے لیے آئے ہوئے ہیں اور مختلف جگہوں سے، دمام سے اور یمبو سے، ریاض سے، مختلف جگہوں سے ہمارے اس اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے دور دور سے لوگ تشریف فرما ہیں. اور ساتھ ہی میرے تمام عزیز ممبران، عزیز ساتھیوں میرے جو اس عید کی جو ہے اس اجلاس کے جو ہے منتظر تھے. یعنی الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے کا فرمان ہے کہ عید کے موقع پر جو ہے خوشی منانی چاہیے، اور اسی لیے جماعت نے اس کا انتظام کیا ہے کہ ہمارے ممبران کو ایک ساتھ ایک مرتبہ سال میں، ان کو چونکہ چھٹیاں بہت کم ہوتی ہیں اس لیے ان کو ملنے کا موقع نصیب ہو. اور میں اسی کے ساتھ ہی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام. شکریہ جناب ارشد اکیری صاحب. میں تمام حاضرین سے ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں جو لوگ طعام سے فارغ ہو چکے ہیں وہ اس مین ہال میں تشریف لائیں. ایک تاریخ ساز کارنامہ انجام پذیر ہونے جا رہا ہے. آئیے حضرات ایک تاریخ رقم کرتے ہیں اور ایک تاریخ ساز کارنامے کو انجام دیتے ہیں اور ہم سب اس تاریخ ساز کارنامے کا حصہ بنتے ہیں. بہت کم ایسے مواقع آتے ہیں
کہ جب تاریخ کے سنہرے پنوں میں آپ کا نام لکھا جاتا ہو۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم منٹوں اور سیکنڈوں سے چوک جاتے ہیں تاریخ کے پنوں میں ہمارا نام لکھنے سے۔ اس کارنامے کو انجام دینے کے بعد آپ ڈنکے کی چوٹ پر اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ جب یہ کارنامہ انجام پذیر ہوا تو میں وہاں موجود تھا۔ ہر شخص کی خدمات کا اعتراف اکثر ان کی وفات کے بعد یا ان کی قومی دوست یا یار و احباب کرتے ہیں، یا ان کے دور چلے جانے کے بعد، یا یہاں اپنی رہائش گاہ سے سفر کر کے چلے جانے کے بعد ان کے خدمات کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ اور بھٹکل کمیونٹی جدہ کا بھی طرز عمل کچھ یوں ہی رہا ہے۔ افراد کی خدمات کا اعتراف اور تہنیت کاری ان کی جدہ کے روانگی کے وقت ہی ہوئی ہے، لیکن اس بار بھٹکل کمیونٹی جدہ نے اپنا طرز عمل بدلتے ہوئے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کا نظم کیا ہے، اور اس شخص کی خدمات کے اعتراف کرتے اسے تہنیت پیش کرتی ہے۔ اس لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کے بارے میں آپ کو مزید تفصیلات سے آراستہ کرنے کے لیے میں جناب زاہد رکن الدین صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کے بارے میں تفصیلی بات بتائیں۔ السلام علیکم۔ صدر مجلس جناب نعمان اگلے اکبرہ صاحب، ہمارے مہمان خصوصی جناب سید مسعود احمد صاحب، جناب پٹیل عبدالرحیم صاحب جو چنئی جماعت کے جنرل سیکریٹری ہیں، اور کیرلا جماعت کے صدر جناب عبدالمجید جکاکو صاحب، اور ان کے ساتھ آئے ہوئے ان کے بھائی جناب قیوم صاحب، اور قطر جماعت کے صدر جناب زبیر خلیفہ صاحب، عمرہ سے آئے ہوئے تمام برادران، اور میرے عزیز ساتھیوں اور ممبران جماعت، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہاں پر مجھے ایک ذمہ داری دی گئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ یہ بہت جلد ختم ہو جائے تاکہ دوسرے پروگرام اپنے وقت پر شروع ہو سکیں۔ مجھے ایک ذمہ داری جماعت کی طرف سے دی گئی ہے کہ ایک ایسے شخص کی پذیرائی کی جائے جس نے جماعت کی تقریباً 30 سالوں تک مسلسل خدمت کی ہے، اور جماعت یہ چاہتی ہے کہ ہم اس شخص کا شکریہ ادا کریں۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنے کام پر رہنے کے باوجود بھی وہ ایک ایسی کمپنی میں ملازمت کرتی ہیں جہاں پر فرصت بہت ہی کم ملتی ہے، اور اس تھوڑی سی فرصت جو ان کو حاصل ہوتی ہے اس میں اس کے اپنے کام کرنے ہوتے ہیں، اپنی فیملی کی تمام ذمہ داریاں ان کو اٹھانی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جماعت کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں اور جماعت کو ہمیشہ وہ وقت دیتے ہیں۔ اور ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جماعت ان کی پذیرائی کرے۔ میں اس شخص کا نام لینا چاہتا ہوں اور اس شخص کو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص ہیں جناب یاسین عسکری صاحب۔ میں جناب یاسین عسکری صاحب سے گزارش کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ یاسین صاحب تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں آپ یہاں پر۔ جماعت نے یاسین صاحب کے لیے ایک چھوٹا سا مختصر جو ہے ان کی پوری جماعتی سفر کا ایک خاکہ تیار کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس خاکے کو ہمارے جنرل سیکریٹری جناب عبید اللہ صاحب آپ کے سامنے پڑھ کر سنائیں گے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر اور احسان بجا لاتا ہوں کہ جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، کہ الحمدللہ ہماری بٹکلی احباب کو کسی نہ کسی بہانے کسی نہ کسی ذریعے سے ایک جٹ کرتا رہتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے۔ ہم کو اس بات پر اللہ رب العزت کا بارگاہ تعالیٰ میں بار بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اتحاد اور اتفاق کو دشمنوں کی نظر بد سے بچا کے رکھے۔ ہماری جماعت، آپ کو ایک بات بتانا چلتا ہوں کہ ہماری جماعت نے جو اپنی خدمات اتنے سالوں تک جماعت اور اپنے ممبروں کے لیے جو خدمات کیے ہیں، ان کا اظہار تشکر، یہ ان کی کوئی یہاں بلا کر تعریف اور ان کی کرنا نہیں ہے۔ ہم ایک صرف ذریعہ ہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت کا ہی ان کی جو ہمت افزائی اور ان کا یہاں پہ جو آج تہنیت ہو رہی ہے، اسے اللہ رب العزت کا ہی سے ذریعے سے ہوتا ہے، ورنہ ہم لوگوں میں بس کی بات نہیں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ہماری جماعت سے میں آپ کے سامنے تہنیت نامہ اظہار تشکر پڑھنا چاہتا ہوں، امید کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ جناب یاسین عمر سلیم عسکری صاحب، بڑکل کمیونٹی جدہ یا جدہ جماعت وہ جماعت ہے جس کے پیش رو نے قربانیاں پیش کی ہیں اور جن آبلا پائیوں سے وہ گزرے ہیں، اور قومی خدمات کا جو اعلیٰ معیار انہوں نے قائم کیا ہے، اس کو یاد رکھنا، اسی تسلسل کو باقی رکھنا ہی اس جماعت کا مقصد ہے۔ قوم کے بعض دیگر اداروں میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے پیش روؤں کی کارنامے لوگوں کے ذہنوں سے رفتہ رفتہ اوجھل ہوتے جاتے ہیں۔ کتنی حقیقتیں خیال و خواب ہو جاتی ہے، کوئی بچھڑ کے چلا جائے تو کوئی خاص فرق نہیں نظر آتا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں ختم ہو چکا ہے۔ لیکن جدہ جماعت نے اپنے محسن کارکنوں کو ہمیشہ یاد کیا اور ان کی پذیرائی کی ہے۔ یہ آفتاب و مہتاب ہیں جنہوں نے کئی دہائیوں تک جماعت کے بے لوث خدمتیں کی ہیں۔ ہمارے نزدیک ایسے بے لوث خدمتگاران کا دوبارہ ملنا انتہائی مشکل ہے۔ جناب یاسین عمر سلیم عسکری صاحب کا تعلق کارکنوں سے اس سے جتے سے ہیں، جن میں محترم کے زبیر صاحب اور ڈاکٹر اویس خواجہ رکن الدین صاحب جیسے نام شامل ہیں۔ ہماری جماعت کے موجودہ ٹیم جو نئے زمانے اور نئے صبح و شام پیدا کرنے پر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں، یہ ان کی آواز تھی کہ جناب یاسین عسکری صاحب کی پذیرائی کی جائے۔ جناب یاسین عسکری صاحب نے انجمن سے گریجویشن کا امتحان پاس کیا۔ اپنے طالب علمی کے دور ہی سے اجتماعی کاموں میں رغبت رکھتے تھے۔ تقریری مقابلے، ادبی ایوارڈ، فن، اداکاری، غرض اسکول کے پروگرام ہوں یا پھر کالج کی سرگرمیاں، ایسا لگتا تھا کہ ایک شخص بٹکل کے اجتماعی افق پر ظاہر ہوتا ہے۔ جناب یاسین عسکری صاحب اپنی معاش کے خاطر تقریباً 29 سال قبل جدہ تشریف لائے تھے۔ جس طرح اہل بٹکل کا وتیرہ رہا ہے، جس سرزمین پر ہوں وہاں جماعتی نظام قائم کر کے قوم و وطن کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ یاسین صاحب بھی اسی سے مختلف نہ تھے۔ ان کا نام جماعتی حلقوں میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ وہ گزشتہ 3 دہائیوں سے جماعت سے منسلک ہیں۔ جماعت کے فروغ میں ان کی خدمات کے اس وقت تک تمام احباب معترف ہیں۔ یقیناً اس محفل میں ایسا کوئی نہیں جو انہیں جانتا یا پہچانتا نہ ہو۔ بٹکل و اہل بٹکل اور جدہ کی مقامی جماعت سے محبت کرتے ہیں اور ان تمام سے انہوں نے اپنا ربط ہمیشہ قائم رکھا ہے۔ ابتدا ہی سے وہ جدہ جماعت سے منسلک ہیں اور ان کا یہ ساتھ آج تک بنا ہوا ہے۔ انہوں نے جماعت کے جنرل سیکریٹری اور محاسب کی حیثیت سے نہایت ہی قابل قدم کام کیے ہیں۔
جدہ جماعت کی ابتدائی ایام میں جب قحط الرجالی کا دور تھا، اس وقت یاسین صاحب نے ایک قائد کی طرح بھرپور خدمتیں کی۔ اس دور میں جب حجاج کرام کی خدمتیں جدہ جماعت کی کارروائیوں کے محور ہوا کرتی تھی، اس وقت اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ اس میں بے حد فعال اور بھرپور کردار ادا کیا۔ ہر جماعتی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز آتے ہیں۔ جدہ کی جماعتی زندگی میں بھی بہت سے نشیب و فراز آئے۔ یاسین صاحب کے نزدیک گردش لیل و نہار کے مسائل سے عہدہ برا ہونے کا یہی حل تھا۔ جماعت کے بے لوث خدمت کرتے رہیں اور بے باک صداقت سے جماعت کو اپنا عہد و وفا استوار رکھیں۔ یاسین صاحب نے جماعت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو کردار ادا کیا ہے وہ نہایت قابل تعریف ہے۔ جماعت کے ممبران ان کے اس احساس کو ہمیشہ ممنون رہیں گے۔ انہوں نے ہمیشہ سے سلے سے بے پرواہ ہو کر کام کیا اور کبھی ستائش کی تمنا نہیں کی۔ جماعت کے ہر مجلسوں میں بلا ناغہ شرکت کرتے رہیں اور بحث و مباحثہ میں بھرپور حصہ لیتے ہیں۔ ہر معاملے میں اپنی رائے رکھتے ہیں۔ ہر انتظامیہ میں وہ اپنی بات دلائل کی بنیادوں پر منوانے کی استعداد رکھتے ہیں۔ دوسروں کی بات کو تحمل سے سننا اور ٹھوس دلائل کے ان کا جواب دینا ان کا شیوا رہا ہے۔ سعودی عرب میں غیر مقیمین کے ہر دن بدلتی ہوئی صورتحال پر ان کا وسیع مطالعہ اور عمیق مشاہدہ رہتا ہے۔ یہ تمام باتیں بلا شبہ ان کے خلوص، اصرار اور دردمندی کو ظاہر کرتی ہے۔ وطن کے ہر ادارے سے ان کو محبت ہے، لیکن انجمن کی محبت زیادہ واضح اور بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ جدہ جماعت کی جانب سے انجمن میں نمائندگی کے لیے اکثر انہی کو چنا جاتا رہا۔ تقریباً 6 سالوں تک انہوں نے بٹکل خلیج کونسل میں سیکریٹری کی حیثیت سے اپنی بہترین خدمات انجام دیے۔ جدہ رہ کر بھی وطن اور وطن کے اداروں کے بارے میں پوری طرح باخبر رہتے تھے۔ حکومتی اداروں میں بھی ان کی خاصی پہچان ہے۔ غالباً اسی وجہ سے جب بھی بٹکل جاتے ہیں تمام اداروں میں جا کر وہاں کے منتظمین سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور ناقدانہ انداز میں ان سے گفتگو کرتے ہیں، جس میں اصلاحی عنصر غالب رہتے ہیں۔ جناب یاسین صاحب صوم و صلات کے پابند اور زندگی جینے والوں میں سے ہیں۔ ہم نے کبھی ان کو مغموم نہیں دیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ منافقت، ریاکاری، دہشت گردی، موقع پرستی اور خصوصاً معاشی جرائم سے نفرتیں ان کی شخصیت میں شامل ہیں۔ وہ ایک ایسے انسان کی صورت ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں کہ صورتحال جیسی بھی ہو وہ اس کا خندہ پیشانی سے ایک سامنا کرتے ہیں۔ مایوسی کے لیے ان کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ اللہ نے انہیں جس حال میں رکھا اس پر قناعت کی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ یہی چیز تقدیر پر ان کے مکمل ایمان کی دلیل ہے۔ وطن اور اہل وطن سے قلبی وابستگی، والہانہ محبت یاسین صاحب کی شخصیت کا نمایاں